شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب سی خبر سنائی تھی، جسے سننے کے بعد میں نہ صرف پریشان ہو گئی بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شادی سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگے، میرا سعودی عرب کا کام ہو گیا ہے، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے نکاح میں آنے کے فوراً بعد ہی مجھے فون آ گیا تھا، کمپنی کہہ رہی ہے آپ اگلے ہفتے ہی آ جائیں۔ ایک طرف تو یہ بات خوشی والی تھی کہ میرے شوہر کا اچھا روزگار لگ رہا تھا، پر دوسری طرف میں پریشان بھی تھی، کیونکہ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے تو الگ ہونے والے تھے، جبکہ شادی کے بعد کا عرصہ ایک ساتھ گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان دنوں کی یادیں عمر بھر انسان کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے میں محبت کا باعث بنتی ہیں، لیکن میرا شوہر تھا کہ وہ روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب جا رہا تھا۔ اب میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرے روکنے سے میرا شوہر کبھی بھی رکے گا نہیں، تو پھر صرف رو دھو کر اس کا دل کھٹا کرنے کے لیے میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ پریشان ہو۔ بظاہر ہنسی خوشی میں نے اپنے شوہر کو اجازت دے دی۔ میں نے کہا، آپ جیسا چاہیں کریں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہاں البتہ آپ سے جدا ہونے کا غم ہمیشہ دل میں رہے گا۔ کہنے لگے، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، میں تمہیں شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی، میرا مطلب ہے وہاں جانے کے بعد، میں تمہیں 2 مہینے بعد بلا لوں گا۔ میں ہنسنے لگی، بولے کہ بس تمہارے بغیر تو میں بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ ہماری شادی کے شروع کے دن بہت خوبصورت تھے، نہ ہی ساس نندو نے میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش کی، نہ ہی کسی نے مداخلت کی، شاید اس لیے کہ سبھی کو معلوم تھا کہ ہم تھوڑے دن ہی ساتھ ہیں، اس کے بعد تو کاشف سعودی عرب چلے جائیں گے۔ خیر وہ دن آ ہی گیا جب کاشف کو سعودی عرب جانا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، آنکھیں سوج چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ بس وہاں جاتے ہی تمہارے کاغذات پر کام شروع کر دوں گا، میں جا کر کمپنی کے مالک سے خود بات کروں گا کہ مجھے اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہنا، کیونکہ بیوی کے بغیر تو میں کام بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر ہنس پڑی تھی۔ سچ بات ہے وہ بہت زندہ دل تھے۔ ان کے سعودی عرب جانے کے بعد میں مرجھا سی گئی۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی، کہا کہ بیٹی تم بھی سعودی عرب ہی چلی جانا، ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیٹیوں کو الگ اور بہوؤں کو الگ سمجھتی ہیں، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہاں جانا بھی میرے لیے باعث تباہی اور بربادی ہوگا۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنا چین اور سکون کھو بیٹھوں گی۔ اگلے دن میرے شوہر نے میری سہیلی کے نمبر پر فون کیا، کیونکہ میں نے ان کو وہی نمبر دیا تھا، میرے پاس خود کا فون نہیں تھا۔ میری سہیلی ایک لڑکے سے بات کیا کرتی تھی، اس لیے اسی نے اسے فون دے رکھا تھا۔ خیر وہ اسی محلے میں رہتی تھی، میرے پاس موبائل لے کر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے اکیلے میں بات کی، مگر وہ بہت اداس، پریشان اور اجڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے مجھے بال دیکھ کر بھی لگا جیسے یہاں سے جاتے ہی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ برباد اور اجڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے کوئی خاص بات بھی نہیں کی۔ کہنے لگے کہ ہاں میں تمہارے کاغذات پر کام کر رہا ہوں، بس جلد ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی، لیکن ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے نظریں ملا نہیں پا رہا تھا۔ میں اس سے بات بھی کرتی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا۔ خیر میں نے سوچا گھر سے جدا ہونے کی وقتی پریشانی ہوگی، اسی لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی جب میرا شوہر مجھے سعودی عرب بلائے گا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں کاشف کا دوست ہوں، کاشف نے اپنی بیوی کے کاغذات بنوانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ میری ساس شک میں پڑ گئیں، بولیں کہ پہلے ہماری کاشف سے بات کرواؤ، پھر ہی ہم لڑکی کو ساتھ بھیجیں گے۔ وہ لڑکا بالکل اجنبی تھا، ہم اسے بالکل نہیں جانتے تھے۔ میں حیران ہونے لگی کہ میرے شوہر کو آخر ایک اجنبی سے کام کروانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی۔ وہ میرے خالہ کے بیٹے امجد سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ خالہ کے بیٹا امجد اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور میرے شوہر سے اس کی بات چیت بھی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ایک اجنبی لڑکا بھیج کر ہمیں شک میں ڈال دیا۔ وہ اجنبی مجھے اماں کے ساتھ ہی لے گیا، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ میں غیر لڑکے کے ساتھ اپنی بہو کو اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ وہ لڑکا بالکل عام سا تھا، اس نے ہمارے کام کروائے اور پھر ہمیں گھر گاڑی پر ہی چھوڑ دیا۔ میں خوش تھی اور بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میری ساس بھی مطمئن تھی۔ میرے کاغذات 1 مہینے بعد مکمل ہو گئے تھے، لیکن اس دوران میرے شوہر نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ میں جب بھی فون کرتی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا اور ایسا لگتا جیسے وہ کہیں کھویا ہوا ہو۔ کہنے لگا کہ بس تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ خیر 2-3 ہفتوں میں میری کارروائی مکمل ہو گئی۔ مجھے جس دن سعودی عرب جانا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، عجیب سا محسوس ہوتا، لگتا جیسے میں اپنے شوہر کے پاس نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں جا رہی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔
میں یہ نہیں جان پائی تھی کہ یہ خوف جو میرے دل میں بیٹھ چکے ہیں یہ صرف اور صرف خوف نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو کسی دن سچ ہو جائے گی۔ سعودی عرب پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر میرا شوہر مجھے لینے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے شوہر پر پڑی میں تو اسے پہچان ہی نہیں سکی۔ وہ کوئی اور شخص لگ رہا تھا۔ اس نے لباس بھی عجیب قسم کا پہن رکھا تھا۔ میں نے دیکھا اس نے داڑھی مونچھ تو میرے شوہر جیسی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی میرا شوہر نہیں لگتا تھا۔ اس کے لمس کا اندازہ مجھے تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک ہفتہ ہی رہی تھی، پر میں اپنے شوہر کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی، وہ یہ کہنے لگا کہ میں کاشف ہوں۔ میں بار بار اس سے یہی سوال پوچھتی، وہ بس مجھے دھیمے سے سمجھاتا کہ میں کاشف ہوں۔ حالانکہ اگر آپ کسی اپنے جاننے والے سے یہ کہیں کہ تم کوئی اور ہو تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے، پر یہ شخص تو بڑا دھیما سا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی آواز بھی یاد تھی۔ میں عجیب کشمکش میں اپنے شوہر کو فون ملانے لگی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بولا، کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرے ساتھ چل رہی ہو اور مجھے ہی فون ملا رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے کر آ گیا۔ میں بری طرح بے چین تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے گا، اپنی محبت دکھائے گا، پر وہ مجھ سے دور دور تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ آپ کیا مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ ملیں گے نہیں؟ کہنے لگا، نہیں، ابھی ہمارا ملنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ ہم میاں بیوی ہیں، ہم نہیں ملیں گے تو کیا پڑوسیوں سے جا کر ملو گے؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ بولا کہ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواہ آتا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح کروں۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دوبارہ نکاح کیوں کرو گے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی تسلی کے لیے مجھ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ یہ عجیب بات ہے ویسے۔ میں یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ بس مولوی آتا ہی ہوگا، پاکستانی مولوی ہے، اس کے سامنے زیادہ بات چیت نہیں کرنا۔ اس پاک سرزمین پر آ کر میں دوبارہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تبھی میں نے ان کو بلایا ہے۔ میں چپ ہو کر بیٹھ گئی کہ چلو اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے اچھے سے ملے گا تو صحیح۔ میرے سامنے ہی مولوی صاحب آ گئے۔ انہوں نے آ کر میرا نکاح پڑھانے کے لیے جیسے ہی اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بولا کہ مولوی صاحب آپ دوسرے کمرے میں چلیں، گواہ بھی وہیں ہوں گے، میں اپنی بیوی سے دستخط اس کمرے میں لا کر خود کروا دوں گا۔ مولوی صاحب چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشف آیا، اس نے مجھ سے دستخط کروائے، مجھے نکاح نامہ دیکھنے بھی نہیں دیا اور واپس چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی، حیران ہو رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، مولوی صاحب گلے ملے، خوشی میں مٹھائی بانٹی گئی اور پھر کاشف کے دوست وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران ہو کر کاشف کو دیکھنے لگی، پر اس کا رویہ اب بھی اجنبی سا تھا۔ وہ میرے پاس بھی آیا تو لگا کہ میں کسی غیر کے ساتھ ہوں۔ میرے دل کو سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ آدمی میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہو، پر اس کے پاس وہی فون تھا جس سے ہماری بات ہوتی تھی۔ وہ سارے پیغامات اور میری تصویریں اس فون میں موجود تھیں جو کہ میں اپنی سہیلی کے نمبر سے بھیجا کرتی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید یہاں آ کر میرا شوہر تھوڑا اجنبی ہو گیا ہے، کچھ دن اسے محبت سے رکھوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ مجھ سے کھچا کھچا سا رہتا۔ بس رات کو گھر آتا، مجھ سے بات چیت کرتا اور پھر سو جاتا۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی، دل چاہتا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ ایسا بے رخی والا رویہ میرے ساتھ اختیار کیے ہوئے کیوں ہے۔ ایک دن ایک عجیب چیز ہوئی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور جس نے میرے ذہن کو پھر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا شوہر صبح گھر سے گیا اور پھر رات تک واپس نہیں آیا۔ میں اسے مسلسل فون کرنے لگی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اب تو کھانے پینے کی چیزیں بھی کم پڑنے لگی تھیں، میرے پاس پینے کا تازہ پانی بھی نہیں تھا کہ تبھی میرے فون پر ایک اور نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کاشف ہی کی آواز تھی، لیکن اب کی بار مجھے لگا جیسے میں نے کاشف کو 3 مہینوں بعد سنا ہو۔ کہنے لگے، تم کیسی ہو؟ کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کو نہیں پتا، آپ مجھے گھر چھوڑ کر گئے ہیں۔ بولے کہ ہاں، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں، میں ہی تمہیں گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ بس تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، اچھے سے کپڑے پہننا، دلہن والا جوڑا پہن لینا، میں تم سے نکاح کروں گا۔ میں نے کہا، کاشف آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں آنے کے بعد آپ ایک بار مجھ سے نکاح کر چکے ہیں، ایک نکاح ہمارا پاکستان میں ہوا ہے، اب کیا آپ مجھ سے تیسری بار نکاح کریں گے؟ بولے کہ نہیں، ابھی تو نہیں، بس 3-4 مہینے گزرنے دو، چلو پھر کر لیں گے۔ میں نے کہا، ہاں یہ صحیح ہے، لیکن دیکھو تب تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اسی بلڈنگ میں، اگر میں نہ بھی آؤں تو تمہیں فکر نہیں کرنی۔ میں اپنے شوہر کی عجیب و غریب باتیں سن کر اس قدر پریشان تھی کہ مجھے رونا آ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں یہیں سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، لیکن ایسا کیوں کرتی؟ بظاہر کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ 3-4 مہینے اس اپارٹمنٹ میں نے کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں۔
میں ہر روز کاشف کو فون کرتی، وہ مجھ سے یہی کہتے کہ مجھے 3-4 مہینوں کے بعد لینے آ جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کاشف کہتے کہ میں بس تمہارے لیے پریشان ہوتا ہوں، تمہیں جب سے یہاں لایا ہے میرا دل بے چین ہے۔ میں نے کہا بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ کے پاس آؤں گی تو ہم بیتے دنوں کی یادیں تازہ کریں گے، اور میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، آپ سے اتنی محبت کروں گی کہ زندگی ساری آپ کو اتنا پیار کسی نے نہ دیا ہوگا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیتے اور کہتے کہ چلو صحیح ہے۔ 3 مہینے گزرے۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر ہی کھڑا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت عجیب لگ رہے تھے، پہلے کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے 3 مہینے میں نے کسی اور شخص کے ساتھ گزارے ہوں۔ یہ میرا ہی شوہر تھا۔ شادی سے پہلے ہم نہ ملے تھے، نہ میں نے ان کو زیادہ دیکھا تھا، لیکن اب میرا شوہر وہی شوہر لگ رہا تھا جو شادی کے 1 ہفتے بعد تھا۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بہت اپنائیت تھی، جبکہ آج سے 3 مہینے پہلے تو ان کی نظر میں میرے لیے ایک عجیب سی اجنبیت تھی، جسے دیکھ کر میں پریشان ہوتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی شوہر کے پاس آ گئی ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی اس بات پر بڑی ہی حیرت ہوئی تھی، لیکن میں کیا کرتی، وہ بار بار یہی کرتے، کہتے کہ تم میری بیوی ہو، تم سے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بار بار اپنی محبت کو جینا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں اس لمحے میں جینا چاہتا ہوں جب تم میری ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی نفسانوی باتوں سے پریشان بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے دلہن والا جوڑا پہنا، وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک مسجد میں لے گئے۔ وہاں پر نکاح نامے پر میں نے دستخط کیے۔ اس بار میں نے نکاح نامے کو بغور پڑھا تھا، اس پر تو نام کاشف کا ہی لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ہمارا نکاح دوبارہ سے پڑھایا گیا تھا۔ جیسے ہی ہمارا نکاح ہوا، میرے شوہر نے مجھ سے بہت کھل کر باتیں کی، سینے سے لگا لیا اور بولا، میں تمہیں کھونے سے بہت ڈرتا ہوں، بس میں بہت پریشان تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی تھی آپ سے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، تم سے محبت کی غلطی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل بھی ایسے اندھیرے میں نہیں رہنا تھا جس کے بعد میں کسی بھی چیز کے قابل نہ رہوں۔ میں نے کہا، آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ بات کیا ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ایسے تو نہیں بتاؤں گا، سب سے پہلے میں تمہیں یہاں کی کچھ رسموں اور رواجوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور۔ بولے کہ تمہیں میں نہ کل ایک ایسی لڑکی کے پاس لے کر جاؤں گا جس کے پاس ساری معلومات ہے، اور وہ تمہیں یہاں کی ایک ایسی رسم کے بارے میں بتائے گی کہ تم خود حیران ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا ضرور۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تو گھر چلی گئی۔ اب وہ میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہا تھا، پیار بھری باتیں کرتا مجھ سے، لیکن مجھے حقیقت جاننا تھی۔ اگلے دن میرا شوہر مجھے ایک آدمی کے گھر لے کر گیا۔ وہاں وہ اور اس کی بیوی تھے، لیکن جیسے ہی اس شخص پر میری نظر پڑی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی شخص تھا جو میرے ساتھ کاشف بن کر 3 مہینے رہ چکا تھا۔ میرا تو دماغ سن ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دماغ میں جیسے آندھی طوفان کی طرح چکر چلنے لگے تھے۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی تو کبھی اس آدمی کی طرف، وہ بھی ہو بہو میرے شوہر کی شکل کے جیسا تھا۔ اس کا آواز اور قد میرے شوہر سے مختلف تھا، لیکن وہ بالکل کاشف جیسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا، ہمارے گھر میں خوش آمدید، میری بیوی کے ساتھ بیٹھیے، وہ آپ کو بہت ساری معلومات دے گی۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی مجھے بہت خوش اخلاقی سے ملی اور اندر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ تم اتنی زیادہ فکر نہیں کرو، تمہارے چہرے سے پریشانی چھلک رہی ہے، دراصل یہ معاشرہ عجیب سا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں۔ میری باتیں اس کو سمجھ بھی آ رہی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی، یہاں ایک ایسا مفتی بھی تھا جس نے مردوں کے اوپر یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ اگر وہ گھر میں کتا، گھوڑی یا کوئی اس طرح کا جانور رکھیں گے جو کہ ان پر حلال نہیں ہوتا، یعنی جس کا گوشت وہ نہیں کھا سکتے، تو ان کے گھر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھو، میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک سا ہے، لیکن تم خود سوچو، جو 2 لوگ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں نکاح میں آتے ہیں ایک دوسرے کے، کیا وہ صرف ایک بول سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں؟ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مولوی لوگ ہم لوگوں کو بس اسی طرح بہکاتے ہیں اور ہمیں صحیح معلومات نہیں دیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ غصے میں دی گئی طلاق بھی طلاق ہوتی ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بھی نہیں مانتی، پر اس سب کا ہماری باتوں سے کیا تعلق ہے؟ تم مجھے بتاؤ، یہ شخص تمہارا شوہر ہے کیا؟ اور کیا تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا شوہر نہیں ہے،
یہ تو میرا بھائی ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے ہر راز سے واقف ہوں۔ بھائی کی بیوی آج کل میکے میں ہوتی ہے اور وہ بھائی سے ناراض بھی ہے۔ اس کی بیوی ناراض کیوں ہے اپنے شوہر سے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس لیے کہ بھائی نے اپنے ایک دوست کی مدد کی تھی۔ کیا مدد کی تھی؟ تم مجھے بتا سکتی ہو کیا؟ نہیں، یہ تو مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھو تو وہ ضرور تمہیں یہ ساری باتیں بتا دے گا۔ میں تو جیسے اس عورت کی باتیں سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے ننگے پاؤں اٹھ کر بھاگوں اور کسی گاڑی کے نیچے اپنا وجود رکھ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات ابھر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کرتی، میرے گھر سے فون آ گیا۔ میری ساس کا فون تھا۔ کہنے لگیں، بیٹی کیسی ہو؟ میں نے ان کو اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا تو کہنے لگیں، تمہارے شوہر نے تو ہمیں جیسے اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ 3 مہینے سے اس نے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں بھیجی۔ کیا تم نے وہاں جا کر اس کو کچھ بھڑکایا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں جی، وہ تو 3 مہینے سے اپنی ساری تنخواہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے اس کی ساری تنخواہ پر پابندی لگا رکھی ہو۔ میری بات سن کر ساس بھی حیران ہو گئیں۔ کہنے لگیں، مجھے تو 3 مہینے سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا اپنے پیسے کہاں چھوڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور کو پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، آپ ایسی بات نہ کریں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ہم لوگ گھر آئے تو میرے موڈ سخت خراب تھا۔ میں نے کہا، آپ کسے پیسے بھیجتے ہیں کاشف؟ بولے کہ میں تو کسی کو بھی نہیں بھیجتا۔ میں نے کہا، آپ پاکستان میں پچھلے 3 مہینوں سے اپنی پوری تنخواہ بھیج رہے ہیں، پھر وہ تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ بولے کہ تمہارے خالہ زاد امجد کو بھیجتا ہوں، اسی نے تو ہمیں برباد کیا ہے۔ کیا مطلب؟ امجد کو آپ اپنی تنخواہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اور کیا آپ کو ذرا بھی نہیں احساس کہ آپ کی ماں وہاں پر آپ کے پیسوں کا انتظار کرتی ہیں؟ امجد کون ہوتا ہے آپ سے پیسے لینے والے؟ اور وہ تو میرا خالہ زاد ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ میری بات سن کر امجد جیسے بیڈ پر ڈھے سے گئے اور بولے، تم نہیں جانتی وہ کتنا خبیث انسان ہے۔ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ نہ کرے، اور اس سب میں ساری غلطی میری ہے۔ ایسا کیا ہوا جس نے آپ کی زندگی کو اس قدر بدل کر رکھ دیا؟ آپ تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ میں بہکی باتیں نہیں کر رہا سمرین، میرے ساتھ جو ہوا ہے میں تمہیں بھی بتاؤں تو شاید تم مجھے ہی چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ ایسے نہ کریں، مجھے ساری بات بتا دیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ بولے، میں تمہارے خالہ زاد امجد سے بہت عرصے سے رابطے میں تھا، میری اس کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی۔ امجد اکثر ہی مجھے جوئے کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ وہ تمہیں بھی دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ میرا دوست بنا ہوا تھا، لیکن وہ دوست نہیں، دشمن تھا۔ دشمن بھی نہیں بلکہ سانپ تھا، اور آستین کا سانپ تھا۔ میں اس پر بھروسہ کرتا رہا، پر اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ بہت برا تھا۔ میں نے ایک دن امجد سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح کی باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ تمہاری بیوی تم سے دور ہو جائے گی۔ میں تو اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن امجد مجھ سے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے بیوی کی غیر موجودگی میں انسان اگر اسے طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ میں ابھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ بولا کہ نہیں، تم 3 بار طلاق دو تو ہوگی۔ میں نے مذاق کی مذاق میں اس کے اکسانے پر 3 بار یہ لفظ بول دیا۔ اس کے بعد میں تو سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا تو اس نے مجھے مولویوں کے بہت سارے کلپ بھیجے ہوئے تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیوی کی غیر موجودگی میں یا چاہے شوہر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف انسان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ حلالہ کر لے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، میرا تو جیسے چین لٹ گیا۔ مجھے اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے امجد سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے ساتھ یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ کہنے لگا، تو اور کیا، میں نے تو سب کچھ ریکارڈ بھی کر لیا ہے۔ اب اگر تم مجھے پیسہ نہیں دو گے تو میں تمہاری بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ حلالہ کرنا تو دور کی بات، اس کے بعد وہ تم پر تھوکے گی بھی نہیں۔ میں یہ باتیں سن کر اس قدر پریشان ہوا تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن میں نے اپنے دماغ سے کام لیا۔ میں اس کو پیسے بھی بیچتا رہا، ساتھ تمہیں یہاں لانے کا بندوبست بھی کیا۔ میری طلاق تو واقع ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مدد لی جو کہ میرا ہم شکل تھا۔ میں نے کہا کہ اگر طلاق میری غیر موجودگی میں ہو سکتی ہے تو نکاح اور حلالہ کیوں نہیں؟ بس اسی لیے میں نے تمہیں اپنے دوست کے پاس رکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھا۔ یہ سزا میں نے کیسے جھیلی یہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن اب میں خوش ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ گئی ہو۔ یہ بات سن کر میرا تو دل عجیب سا ہو گیا، لگا کہ جیسے میرا شوہر دنیا کا سب سے جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن میں اس بات پر ابھی تک پریشان ہوں،
لگتا ہے جیسے ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ میرا شوہر کہتا ہے تم خواہ وہم کرتی ہو، مجھے آپ کی رائے کی ضرورت ہے۔ کیا ایسے میں اس صورتحال میں اور ان واقعات کو جو میں بیان کر چکی ہوں مد نظر رکھتے ہوئے میں اور میرے شوہر کا رشتہ جائز ہے؟